ٹیچر بھی ہیں، اور ہم اس سے پہلے یہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں. اور پھر یہ کہ ابھی جس چیز کی میر صاحب نے نشاندہی کی بڑی تکلیف دہ چیز ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ساری تمہید باندھی ہے کہ اس دور میں اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں عوام کے سامنے، خاص طور پہ نوجوان نسل کے سامنے ہیں. کیا میسج ہم دے رہے ہیں؟ اور اگر اب بھی ہم نے توجہ نہیں دی، چاہے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا پالیسی ساز ادارے ہوں، کیا اب آپ کے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ چیزوں کو درست کرنا ہوگا؟ اور جیسا بھی میر صاحب نے فرمایا کہ اب آپ ان کو زیادہ دیر نظر انداز نہیں کر سکتے، ورنہ آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کولیپس آپ آلریڈی کر چکے ہیں. اگر آپ مانیٹری کولیپس ہوا ہے تو آپ کا سوشل کولیپس بھی ہو گیا ہے، اور پھر ہر جگہ آپ کو کولیپس نظر آئے گا. تھینک یو سو مچ صبح شو میں بلانے کے لیے، بڑا مزیدار اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں. اچھا یاسر دیکھیے، دو چیزیں بڑی اچھی بات کی میر صاحب نے. ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ تو ہو چکے ہیں ان ٹرمز آف فائنینشیل ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے. اس میں بھی ہمارے پاس دو کیپیسٹیز نکلنے ہیں. اگر کوئی اکنامسٹ ہوگا تو آپ کو بتائے گا کہ آپ فورن کرنسی میں ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، لوکل کرنسی میں بھی نہیں ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے اس میں بھی ہو جائے تو یہ بھی کچھ بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے. بٹ یہ کہ یس ہم ہو چکے ہیں اب بہت طریقے سے، اور ہمارے پاس IMF نہیں آ رہا، وہ ایک الگ سچویشن ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا. اگین کوئی ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور پھر کوئی ایسی غیبی طاقت، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ وہی بچاتی ہے پاکستان کو. اس دفعہ غیبی طاقت ذرا بڑی آئے تو ہم کچھ اس اکنامک ٹرموائل سے ہم نکل سکیں، ادروائز یہ بہت بیڈ سچویشن ہے ابھی بھی. اور نیکسٹ آنے والے ایئرز بھی جو میں جتنا اکنامکس کو سمجھتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، یہ بہت برڈن ہے، بہت برے حالات ہیں. اور سب سے بڑی مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس پاور جنریشن آپ کی اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ ابھی بھی کروڈ آئل پہ پاور جنریشن کر رہے ہیں، جس کا آپ کو سب سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو لبے لوگ آپ انہی چیزیں کا وہ صحیح ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کی لوکل انڈسٹری صحیح ہو جائے گی اور پیسے آ جائیں گے. اب آ جائے معاشرے کی طرف. معاشرہ یاسر آج ایک دن میں نہیں بنا، معاشرہ جو ہے نا بنتے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پاکستان جب سے بنا تب سے ڈیٹوریشن کی طرف چلے. مطلب کبھی کوئی ایک ٹائم تو آتا. میں نے جتنا اکنامکس کو اور سوسائٹی کو اسٹڈی کیا، اس میں ایک چیز تھی کہ شروع کے آپ کے 25 ایئرز جو تھے وہ انفیکٹ جو وہ 1 یونٹ والا میتھڈ تھا، اس کے اندر پھر بھی پاکستان نے کچھ حد تک ایک ترقی کی اور کچھ حد تک ہم اچھی طرف گئے، ہماری سوسائٹی اچھی گئی، ہماری اکنامکس اچھی گئی. مگر اس کے بعد پوری سوسائٹی ود ریسپیکٹ آف اکنامکس کولیپس کرتی چلی گئی. اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، کیونکہ بات بالکل صحیح کی کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ کیریکٹر والے لوگ نہیں ہیں. وہ کیریکٹر جن کے کیریکٹرز ہوتے تھے، جو لوگ اپنے کام سے اپنے نام سے پہچانے جاتے تھے، اب وہ لوگ ہمیں موجود نہیں ہیں. قائد اعظم تھے، لیاقت علی خان تھے، یا یہ سب تھے، ان سب کے جو ہے وہ کیریکٹرز موجود تھے. اب آپ مجھے بتائیں اب کیریکٹر ہے ہی نہیں. اچھا اب یہ کیریکٹر کیسے نہیں ہوگا؟ یہ کیریکٹر اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ آپ ان کے پیرنٹس یا وہ پرورش یا وہ اس پر تھوڑا سا ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی دین سے دوری ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ احساس نہیں ہے اس ملک کی پیٹریوٹزم تھوڑی سی ختم ہو گئی. ایجوکیشن میں مسئلہ، ایجوکیشن میں، ہر چیز میں اوور آل. مطلب دیکھیں ایک بات بتاؤں، جو بچہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، میں تو ایک بڑے انداز سے ایک تھیوری پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے غریب نے اپنے شوق ختم کر دیے، اس کا خواب تھا، اس نے وہ خواب ختم کر دیا. ابھی صرف سوسائٹی چل رہی ہے امیروں کے شوق پہ. غریب کا خواب ہوتا تھا تو وہ آپ کے گھر میں، پرانے گھر میں اگر آپ اپنی امی ابو سے پوچھیں، ان کے گھر میں جب میڈ آتی تھی وہ یہ کہتی تھی میرا بیٹا جو ہے وہ صاحب جیسا بنے، میری بیٹی میڈم جیسی بنے. اس کا خواب تھا، کچھ تو تھا ایٹ لیسٹ. اب وہ یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو جائے تو اس کو دوسرا والا گھر بھی مل جائے. یعنی پڑھائی لکھائی سے تو دور ہو گئے نا. اب آپ نے پورا فوٹے چینج کر دیا. تو غریب جب اپنا خواب ختم کرتا ہے تو آپ کی نیچے کی جو لوور کلاس ہوتی ہے وہ بالکل تباہ برباد ہو جاتی ہے. اور امیر اپنے شوق ختم نہیں کرتا، کیونکہ اس کے تو شوق ہوتا ہے، پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے، اس کی بیسس پہ ایک سوسائٹی چل رہی ہے. اچھا ہوتا ہے امیر اپنے شوق کی وجہ سے غریبوں کو پیسہ دیتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے، یعنی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، کچھ بیچ رہا ہے، اس پہ یہ سوسائٹی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام خرابیاں آئی ہیں، جو میرا ایک انالیسس ہے. اس شوق پہ تو آپ چل رہے ہیں، مگر یہ شوق آپ کو جو ہے نا ڈیٹوریشن یا ایک کھائی کی طرف لے کے جا چکے ہیں. اور اب صرف ایسا ہے کہ ہم کونے پہ کھڑے میں کسی بھی دن دھکا لگے گا. اچھا یہ پوری سوسائٹی کا پرابلم ہے. اس میں میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم اس معاشرے کے حصہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو صحیح کیسے کیا جائے. اب ہمارے پاس پرابلم تو آئیڈینٹیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ. اب اس کو صحیح کیسے کیا جائے؟ اس کو صحیح کرنے میں آج اگر آپ آج سے اسٹارٹ کرتے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے، آپ کو مطلب فور نائٹلی آپ کے پاس کوئی چینجز نہیں آئیں گی. ہاں آپ کے پاس ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. بٹ اگین ایجوکیشن کے ہتھیار کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ شوق کیسے پیدا کریں گے؟ کیونکہ غریبوں میں پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا شوق ختم ہو گیا. ان کے لیے وہ شارٹ کٹس ہیں. کیونکہ اچھا انہوں نے بھی شارٹ کٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ اپر لیول نے جس طرح کی کرپشن کی ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، تو غریب کہتا ہے پڑھ کے فائدہ کیا جب یہ بھی تو چینج ہو سکتا ہے. ایسے ہی. سو موسٹ پروبلی شاید میں اس چیز کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کوئی اچھا رول پلے کر سکے.
کیونکہ اب میں بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں. جی. اب مجھے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سر مجھے ایک بات بتائیں, میں بی بی اے, ایم بی اے, بی ایس, بی ایم ایس, جو بھی ڈگریز کر کے ہم نکلتے ہیں, what will I get from my job? 35,000, 40,000, 45,000, 50,000. بالکل ایسا. Instead of having this thing, why not I join some other institutes جہاں پہ میں اپنی صرف اسکلز بیسڈ کر لوں اور میں ڈالرز میں ان ٹرمز آف ڈالرز کماؤں, جو کہ میرے پاس ایکسچینج ریٹ اتنا اچھا بن جائے. تو اب ان لوگوں میں خطرناک حد تک چلی گئی کہ وہ یونیورسٹی سے یا پڑھنے سے تھوڑا سا اپنے کو دور کر رہے ہیں, جبکہ ہم اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دس از ناٹ اے وے. یہ ایک شاید شارٹ ٹرم تو ضرور ہوتا ہے, بٹ پڑھائی ایک آپ کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کرتا ہے, شعور آتا ہے. اچھا, اب یہ ایک بڑا پرابلم ہے اس وقت, یہ چیلنج زیادہ ہے نوجوان نسل. بالکل ٹھیک ہے. ہر دوسرا لڑکا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں سوری نام لے لوں, میں پاکستان میں بیٹھے امیزون پہ کما لوں. جی ٹھیک ہے. ہر دوسرا بچہ یہ کہتا ہے جی میں نے تو کرپٹو میں کمانا ہے. اچھا, اس کو یہ نہیں پتا کہ کرپٹو پاکستان میں انلیگل ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کے دماغ میں ایک کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس نے کسی کو دیکھا, اس نے تو اتنے کما لیے. تو وہ جو کمرشل سسٹم ہے نا, اچھا پیٹریوٹزم ختم ہوا, کمرشل سسٹم بڑھ گیا, اور یہ شہری علاقوں میں ذرا زیادہ ہوا. دہلی کا میں اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ وہاں پہ وہ خواب نہیں دیکھے نا لوگوں نے. یہاں لوگوں نے دیکھا کہ اچانک سے آئی فون 14 پرو میکس آ رہا ہے, 4 لاکھ 5 لاکھ کے موبائلز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچانک سے جی وہ اسپورٹیج ہو گئی ہے, مطلب نہیں اچھی بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں لوگوں کے پاس. کہنے کا مقصد یہ, سو امپورٹنس جو ہے نا وہ لوگوں نے کمرشل سسٹم کو زیادہ دے دیا, پیٹریوٹزم کو کم کر دیا. اب یہ سارا کانسیپٹ اگر ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو سے اچھے کریکٹر والے لوگ آج بھی اگر معاشرے میں ایک اچھی بنیاد ڈالیں اور لوگوں کو بتائیں دیکھو ٹھیک ہے, بٹ اف یو ڈو سم تھنگ لائک دس تو تمہارے پاس اوور آل تمہارا معاشرہ اٹھ سکتا ہے. تم آج بھی معاشرے کو اٹھا سکتے ہو, مگر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک کریکٹر والا نہیں چاہیے, ہمیں نمبر آف لوگ چاہیے. کریکٹر کراچی سے بھی نکلے, لاہور سے نکلے, کشمیر سے نہیں, آپ کے پاس نمبر آف پیپل ہوں جو کہ کریکٹر والے ہوں. اچھا, کریکٹر کا مطلب تمام سامعین سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے حاضرین, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا نام کہ جی کوئی غلط کام میں پڑا. کریکٹر کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اسٹرانگ پرسنالٹی ہو. دیر آر ٹو تھنگس, ون از کریکٹر, سیکنڈ از پرسنالٹی. آپ کا کسی کے ماں باپ نہیں بولتے گھر میں بیٹا باہر جا کے موبائل چوری کرنا, کسی کے ماں باپ نہیں بولتے باہر جا کے جوا کھیلنا. ٹھیک ہے, کوئی نہیں کہتا باہر جا کے غلط کام. بولتے کریکٹر بنتے ہیں. پرابلم آتی ہے پرسنالٹیز جب غلط بنتی ہیں تو وہ کریکٹر پر اثر انداز ہو جاتی ہے. ہم سب وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریکنسیڈر our old fundamentals parts, جو ہمارے بیسکس تھیں کہ یار بیسکس میں کیا چیزیں تھیں. ان بیسکس کو اگر آپ آج بھی صحیح کرتے ہیں تو یس اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ یس آپ کی سوسائٹی کہیں نہ کہیں رکے گی. اکنامکلی جو پرابلم ہے وہ انسان کو کرش کر رہی ہے. تو آپ کو اس وقت پاکستان میں بہت پرابلمز ہیں. سیاسی طور پہ تو میں ابھی آیا ہی نہیں نا, سیاست اب میرا تو ٹاپک یہ ایک ڈفرینٹ ہے. دیکھیے سیاسی طور پہ اگین جو بھی پرابلم آئی ہے, اگین اگر ہم سمجھتے ہیں آج مہنگائی بہت ہے, یا پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی تھی, یا اس سے پہلے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اگین یہ ساری چیزیں اسی لیے کیونکہ شاید میں چلو نیت کی بات نہیں کرتا, نیت کا حل اللہ جانتا ہے, مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ جو اہلیت تھی یا وہ قابلیت تھی, آپ نے اس کو اپنے پازیٹیو انداز میں 100% نہیں لگا سکے. ٹھیک ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل ابھی جیسے مفتاح اسماعیل صاحب تھے, اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب, وہ ان دونوں کے آپس میں اکنامکلی ایک کنڈیشنز پہ ایک کراس رنگ ہو گئی نا, ایک ہی جماعت کے تھے, اور دونوں نے ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کیا ود ریسپیکٹ آف پالیسیز. دیکھیے اگر پالیسیز بہتر کے انداز میں جو ہمیں دکھی تو ٹھیک ہے, پالیسیز میں اختلاف ہونا ضروری ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ اکنامکس میں بھی ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں. مگر اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آئی وڈ سجیسٹ ایچ اینڈ ایوری سنگل ون, مطلب آپ ٹیک اے ڈیسیژن بیفور اٹس ٹو لیٹ. آپ نے ڈیسیژن لے لیا, غلط ہو گیا نا, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹرن کریں اپنے ڈیسیژنز کو, اس سے پہلے کہ آپ ڈیسیژن نہ لیں اور پھر پچھتائیں کہ کاش میں یہ کرتا, تو وہ زیادہ نقصان دے گا پوری سوسائٹی. بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں.